یہ ہے کینیڈا، اس دنیا کا سیکنڈ موسٹ لارجسٹ کنٹری۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ یورپ کانٹیننٹ کا 98% ایریا اس کے اندر فٹ ہو سکتا ہے۔ کنٹری وائز اگر کمپیریزن کریں تو یورپ کے 43 کنٹریز اس ایک اکیلے ملک میں آ سکتے ہیں۔ اس ملک کے 3 اطراف سے مختلف سمندر ہیں، ایسٹ میں اٹلانٹک اوشین، ویسٹ میں پیسیفک اوشین اور نارتھ میں آرکٹک اوشین ہے جو سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، اور ساؤتھ میں کینیڈا کا بارڈر امریکہ سے ملتا ہے اور 8,890 کلومیٹر کی لینتھ کے ساتھ یہ بارڈر دنیا کا سب سے لانگسٹ انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے ملک میں صرف 39 ملین کی پاپولیشن ہے، اور وہ بھی صرف ان ایریاز میں، اور ان میں سے بھی 8.3 ملین پیپل یعنی آلموسٹ 23% آف ٹوٹل پاپولیشن فارینرز کی ہے، اور باقی کے 31 ملین پاپولیشن میں سے صرف 1.8 ملین پیپل مقامی لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ 29 ملین پیپل وہ ہیں جو کبھی فارینرز ہوا کرتے تھے، جنہیں بعد میں پرماننٹ ریزیڈنس یا سٹیزن شپ دی گئی۔ اتنا بڑا ملک اور اتنی چھوٹی سی پاپولیشن دوبارہ سے یورپ سے کمپیئر کریں تو یورپ کی پاپولیشن ہے اراؤنڈ 750 ملین اور کینیڈا کی جسٹ 39 ملین، تو یورپ کی پاپولیشن کینیڈا سے 19 ٹائمز گریٹر ہے۔ ایریا میں آلموسٹ ایکول، مگر پاپولیشن میں یورپ آگے کیوں ہے؟ 90% آف کینیڈا خالی کیوں ہے؟ زیادہ تر لوگ یہاں ساؤتھ میں کیوں رہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کینیڈا میں پاپولیشن کے کم ہونے کے بہت سارے ریزنز ہیں، جن میں سب سے مین ریزن ہے وہاں کی مرسی لیس اور ہارش ویدر۔ کینیڈا نارتھ پول کے سب سے قریب کنٹری ہے، اور نارتھ پول ایکویٹر سے بہت دور ہے اور ارتھ کی ٹاپ آف دی ٹاپ پوزیشن ہے، جہاں پر سن کے ریڈیشنز ڈائریکٹلی بہت کم پہنچتے ہیں، جس وجہ سے وہاں کی ویدر بہت ہی کولڈ اور دن بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور کینیڈا نارتھ پول اور آرکٹک اوشین کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسی آرکٹک اوشین کے سبب وہاں کا ٹیمپریچر سردیوں میں -5 سے 20 ڈگریز تک چلا جاتا ہے، اور وہاں پر زیادہ تر سردیاں ہی ہوتی ہیں۔ اب ایسی مرسی لیس ویدر میں رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے عام زندگی کے کام بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن کینیڈا کے اس ریجن میں انسانوں کے نہ ہونے کی وجہ صرف یہ سردی نہیں ہے۔ کہ اگر آپ سیم لیٹیٹیوڈ میں چلتے جائیں، کافی زیادہ رشین ٹیریٹری بھی سیم لیٹیٹیوڈ میں فال کرتی ہے۔ وہاں پر بھی اتنی ہی سردی ہے جتنی کہ کینیڈا میں، مگر رشیا میں تو وہ علاقے کافی زیادہ پاپولیٹڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کینیڈا میں ضرور کچھ اور بھی ہے جس وجہ سے لوگ ان ریجنز میں نہیں رہ پا رہے۔ وہ ہے کینیڈین شیلڈ، اور ہماری اس اسٹوری کا دوسرا ریزن۔ کینیڈین شیلڈ کینیڈا میں واقع بہت بڑا پتھریلا علاقہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ آلموسٹ 50% آف کینیڈا کو کور کرتا ہے۔ یہاں پر راکی لینڈ ایریا ہونے کی وجہ سے کسی بھی فصل کی پیداوار نہیں ہو سکتی، اور بیسک فیسلٹیز جیسے گروسری سٹورز، ہاسپٹلز، اسکولز کی بھی بہت ہی لمیٹڈ سروسز ہیں۔ ایسی سچویشن میں سسٹین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے زیادہ تر کینیڈین پاپولیشن ان علاقوں میں امریکن بارڈر سے 100 میل کے دائرے میں رہتی ہے، کیونکہ یہ ایریا کینیڈین شیلڈ میں نہیں آتا، اور وہاں پر فارمنگ اور بیسک فیسلٹیز کی ان لمیٹڈ سروسز موجود ہیں۔ اور گھومنے پھرنے کے شوقین اور ٹورسٹ کے لیے یہ جگہ اور بھی اچھی ہے، کیونکہ یہاں سے شپس پورٹ تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے آسانی سے امریکن کانٹیننٹ کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے سٹی آف مونٹریل اور ٹورنٹو میں 60% آف کینیڈین پاپولیشن رہتی ہے۔ اور تھرڈ ریزن ہے ہسٹری۔ کینیڈا پر 16ویں صدی میں فرانس، 17ویں اور 18ویں میں برٹین اور 19ویں صدی میں امریکنز نے حکومت کی، اور وہاں پر انہوں نے سیٹلمنٹس قائم کی، جس وجہ سے وہاں کے نیٹو لوگ وہاں سے ڈسپلیسڈ ہو گئے۔ اسی ریزن کی وجہ سے کینیڈا میں مقامی لوگوں کی پاپولیشن بہت ہی کم ہے۔ آج کینیڈا ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے جس کے پاس ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اسٹرانگ اکانومی، ویل ڈیولپڈ انفراسٹرکچر اور لو کرائم ریٹ ہے، اور کینیڈا آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ممبر بھی ہے۔ یہ ان کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے جو ڈیولپڈ ہیں۔ یہاں پر آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔